ہوں کرن بٹ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے امیگریشن، ویزوں اور بیرون ملک سفر سے جڑی اہم اپڈیٹس۔ جرمنی کے مشہور میکس پلانک انسٹیٹیوٹس نے پاکستانی اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کے لیے سمر انٹرنشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ انٹرنشپ کمپیوٹر سائنسز میں عالمی معیار کی ریسرچ کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ پروگرام بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس اور تجربہ کار ماہرین سب کے لیے کھلا ہے۔ اس میں رہائش، وظیفہ اور ریٹرن ٹکٹ شامل ہیں۔ کوئی درخواست فیس نہیں لی جاتی۔ انٹرنشپ کی مدت عام طور پر 12 سے 14 ہفتے ہے۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 1 نومبر ہے۔ امیدواروں کے پاس کمپیوٹر سائنس میں کم از کم 3 سالہ اسٹڈی یا متعلقہ تجربہ ہونا ضروری ہے، جبکہ تھیسس یا ریسرچ کے خواہشمند اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ پرتگال کی آئینی عدالت نے ایک متنازع امیگریشن بل کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے بل خاندانوں کو طویل عرصے تک جدا رکھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ملکی آئین میں درج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس قانون میں تارکین وطن کو اپنے اہل خانہ کو بلانے کے لیے کم از کم 2 سال انتظار کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ صرف ہنرمند کارکنوں اور خصوصی سرمایہ کاروں کو اس پابندی سے استثناء دیا جانا تھا۔ بل کو دائیں بازو کی اکثریت رکھنے والی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ پرتگال کے صدر نے بل پر دستخط کی بجائے اسے آئینی عدالت کو بھیج دیا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد صدر نے بل واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیا تھا۔ ارکان پارلیمنٹ ستمبر تک موسم گرما کی چھٹیوں پر ہیں۔ اس پر مزید کارروائی مؤخر ہو گئی ہے۔ یو اے ای کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ ابوظہبی، شارجہ یا راس الخیمہ ایئرپورٹس پر 60,000 درہم سے اوپر رقم یا اشیاء کو ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ مسافروں کو یہ رقم یا سامان پہلے سے آن لائن افسیہ ایپ یا ویب سائٹ پر ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ یہ کام آپ مفت یو اے ای کے پاس کے ذریعے لاگ ان ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قانون 18 سال یا اس سے زیادہ عمر والوں پر لاگو ہے۔ بچوں کے لیے یہ کام والدین یا سرپرست کریں گے۔ اگر آپ نے ڈکلیریشن نہیں کی تو ایئرپورٹ پر آپ کا سامان ضبط ہو سکتا ہے یا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ اس قانون کا مقصد منی لانڈرنگ، اسمگلنگ اور غیر قانونی رقم کی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔ یو اے ای کی ایئرپورٹ اتھارٹیز نے مسافروں کے لیے ہینڈ بیگ اور چیک ان بیگ میں ممنوعہ اور محدود اشیاء کی مکمل فہرست جاری کر دی۔ دبئی ایئرپورٹ پر ہینڈ بیگیج میں ہتھوڑی، کیل، پیچکس، 6 سینٹی میٹر سے لمبی بلیڈ والی کینچیاں، اسلحہ، نکیلے آلات، مارشل آرٹس کے ہتھیار، لائٹرز، پاور بینکس اور آتش گیر مواد ممنوع ہے۔ مائع اشیاء کی زیادہ سے زیادہ مقدار 1 لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ہر بوتل 100 ملی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاور بینک صرف مخصوص گنجائش تک لے جانے کی اجازت ہے، لیکن پرواز کے دوران استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ شارجہ ایئرپورٹس پر آتش گیر گیس، کیمیکل، دھماکہ خیز مواد، تابکاری مادہ، خطرناک لیکوڈز اور غیر قانونی ہتھیار ممنوع ہیں۔ مائع اشیاء صرف 1 لیٹر تک اور شفاف بیگ میں رکھنے کی اجازت ہے۔ دوائیاں ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ لے جائی جا سکتی ہیں۔ کویت نے نئے قوانین کے تحت 4 سیاحتی ویزے متعارف کروا دیے ہیں۔ پہلی قسم مضبوط پاسپورٹ اور بہتر معیشت رکھنے والے ممالک کے شہریوں کے لیے ہے۔ انہیں 1 ماہ سے 1 سال تک کے مختصر ویزا آپشنز دیے جائیں گے۔ دوسری قسم خلیجی ممالک کے شہریوں، ریزیڈنس پرمٹ ہولڈرز، غیر ملکی پروفیشنلز، امریکہ، برطانیہ یا شینجن کا ویزا رکھنے والوں کی ہے۔ تیسری قسم ان ممالک کے شہریوں کے لیے ہوگی جو مالی حیثیت اور ضروری ضمانت فراہم کریں۔ چوتھی قسم کے ویزے ان لوگوں کو فراہم کیے جائیں گے جو کویت میں کسی خاص تقریب یا سرگرمی میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ ان پر تقریب کے لحاظ سے شرائط لاگو ہوں گی۔ ویزے کی مدت 30 دن سے 360 دن تک ہو سکتی ہے۔ سنگل اور ملٹیپل انٹری دونوں آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ نے گرین کارڈ کے خواہشمند بچوں کے لیے پالیسی میں اہم تبدیلی کر دی ہے۔ یہ پالیسی 15 اگست سے نافذ ہوگی۔ چائلڈ سٹیٹس پروٹیکشن ایکٹ کا مقصد بچوں کو 21 سال کی عمر مکمل کرنے کے باوجود اہل رکھنا تھا۔ اب امریکی امیگریشن سروس سخت معیار اپنائے گی۔
آئندہ صرف فائنل ایکشن ڈیٹس چارٹ کے تحت عمر کا حساب کیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ اس سے پہلے ایک ڈیٹس فار فالوئنگ چارٹ استعمال کرتا تھا، جس سے بچوں کو زیادہ مواقع ملتے تھے۔ نئی پالیسی کے بعد وہ بچے جو پرانے نظام کے تحت اہل رہ سکتے تھے، اب ممکن ہے 21 سال کی عمر پار کرنے پر نااہل ہو جائیں۔ ماہرین کے مطابق جن والدین کے بچے 21 برس کے قریب ہیں، انہیں چاہیے کہ 15 اگست سے پہلے درخواست دائر کر دیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پناہ گزینوں اور ان کے خاندانوں کے لیے مستقل رہائش کے سخت اصول نافذ کر دیے ہیں۔ اب اگر کسی پناہ گزین کی شناخت مکمل طور پر ثابت نہ ہو، کاغذات میں کمی یا پناہ کی وجوہات مشکوک ہوں، تو اس سے لازمی انٹرویو لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا تعلق ایسے ملک سے ہو جو دہشت گردی کے حوالے سے بدنام ہے یا فنگر پرنٹس کی جانچ میں کچھ مسئلہ ہو، تو بھی انٹرویو ضروری ہوگا۔ پاکستان کا شمار اکثر سیکیورٹی کے حوالے سے حساس ممالک میں کیا جاتا ہے، اسی لیے امریکہ میں پناہ لینے کے خواہش مند پاکستانیوں کو اب مزید جانچ پڑتال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ نیا اصول فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ کویت نے غیر ملکی ورکرز کے لیے بڑا تعمیراتی منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس کے تحت 12 نئے ہاؤسنگ کمپلیکسز تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ خاص طور پر ان سنگل ورکرز کے لیے ہوں گے جنہیں مقامی طور پر بیچلرز کہا جاتا ہے۔ یہ رہائشی کمپلیکس خاندانی رہائشی علاقوں سے الگ مخصوص مقامات پر بنائے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت 6 نئی لیبر سٹیز بنائی جائیں گی جو 2,75,000 سے زائد ورکرز کو جگہ فراہم کریں گی۔ سب سے بڑا پروجیکٹ شمالی ویسٹ شیبیا میں 7,50,000 مربع میٹر پر تیار ہو رہا ہے۔ یہاں 56,000 ورکرز رہ سکیں گے۔ ان کمپلیکسز میں رہائشی یونٹس کے ساتھ دکانیں، میڈیکل سہولیات، گارڈنز، بنیادی ڈھانچہ اور کشادہ سڑکوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کینیڈا کے صوبے منیٹوبا نے غیر ملکی سکلڈ ورکرز کے لیے نیا ڈرا منعقد کیا ہے۔ 7 اگست کو ہونے والے اس ڈرا میں پروونشل نومینی پروگرام کے تحت 37 امیدواروں کو لیٹرز جاری کیے گئے۔ یہ ڈرا سکلڈ ورکر ان منیٹوبا اور سکلڈ ورکر اوورسیز دونوں پروگرامز کے تحت ہوا۔ منتخب امیدواروں کا کم از کم سکور 724 رہا۔ اس ڈرا میں 15 دعوت نامے امپلائر سروسز، 19 فرانکوفون کمیونٹی، 2 ایتھیو کلچر کمیونٹی اور 1 ریجنل کمیونٹی کے لیے جاری ہوئے۔ ان میں سے 7 امیدوار ایکسپریس انٹری پروفائل اور جاب سیکٹر کوڈ کے حامل تھے۔ یوکے کی لیبر حکومت نے بھارتی غیر قانونی امیگرینٹس کی ملک بدریاں شروع کر دی۔ یوکے حکومت مجرم غیر ملکیوں کو اپیلوں کے فیصلوں سے پہلے ہی ڈپورٹ کرنے کی اسکیم پر عمل کر رہی ہے۔ ڈپورٹ ناؤ اپیل لیٹر اسکیم کو 8 سے بڑھا کر 23 ممالک تک بڑھا دیا گیا ہے۔ بھارت کا نام ایسے ممالک میں شامل ہونا انڈین حکومت کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 1 سال میں تقریباً 35,000 ایسے افراد کو ملک بدر کیا گیا۔ ان کے پاس یوکے میں رہنے کا قانونی حق نہیں تھا۔ اس کے تحت ان ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کو اپیل مکمل ہونے سے پہلے ہی واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اس مہم کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ اضافی خرچ کیے گئے ہیں۔ جیلوں میں خصوصی عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹس پر لمبی امیگریشن قطاروں سے بچنے کے لیے جدید سہولت فراہم کر دی ہے۔ اس سہولت کے تحت ابوظہبی ایئرپورٹ پر پہلی بار آنے والے مسافر فاسٹ ٹریک ایپ کے ذریعے پاسپورٹ، آمد کی تفصیلات اور بائیو میٹرک ڈیٹا پہلے سے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا امیگریشن عمل چند سیکنڈز میں مکمل کر سکتے ہیں۔ دبئی سمیت دیگر بڑے ایئرپورٹس پر یو اے ای اور جی سی سی ممالک کے شہری، رہائشی اور رجسٹرڈ مسافر سمارٹ گیٹس کے ذریعے بغیر دستاویزات سکین کیے گزر سکتے ہیں۔ یہ گیٹس صرف ان کا چہرہ شناخت کر کے انہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف ایئرپورٹس پر رش کم ہوگا بلکہ مسافروں کو بھی سہولت ملے گی۔ ویتنام نے 15 اگست تک 12 یورپی ممالک کے شہریوں کو بغیر ویزے کے 45 دن تک قیام کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا، چیک ریپبلک، ہنگری، لکسمبرگ، نیدرلینڈ، پولینڈ، رومانیہ، سلوواکیہ اور سلووینیا شامل ہیں۔
یہ سہولت تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ہے اور یہ 14 اگست 2028 تک نافذ رہے گی۔ ویتنام نے اہم مہمانوں کے لیے خصوصی ویزا چھوٹ پالیسی بھی متعارف کرائی ہے۔ ان میں اعلیٰ سرکاری یا عالمی اداروں کے عہدیدار، ماہرین، سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر، بڑے سرمایہ کار، معروف فنکار، کھلاڑی اور ثقافتی شخصیات شامل ہیں۔ اگر کسی کو ویتنام کے صدر، وزیر اعظم یا دیگر اعلیٰ حکام کی دعوت ہو یا کسی بڑی یونیورسٹی یا کمپنی کی طرف سے بلایا گیا ہو تو وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے ارب پتی افراد کے لیے دبئی بہترین مقام ثابت ہونے لگا۔ دبئی اب دنیا کے ان 10 شہروں میں شامل ہو گیا ہے جہاں ارب پتی لوگ سب سے زیادہ دوسرے گھر خریدتے ہیں۔ اس کی وجہ دبئی میں ٹیکس فری سہولتیں اور گولڈن ویزا پروگرام ہیں۔ جن افراد کی دولت کم از کم $3 کروڑ ہے وہ روایتی مہنگے مقامات کی بجائے دبئی اور لزبن جیسے شہروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان شہروں میں رہائش کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع بھی موجود ہیں۔ دبئی میں اس وقت دنیا کے 1288 ارب پتیوں کے دوسرے گھر ہیں۔ لندن میں 9221 اور بیجنگ میں 5648 ہیں۔ آئس لینڈ نے غیر ملکی ریموٹ ورکرز کے لیے نیا ویزا پروگرام متعارف کرا دیا ہے۔ اس کے تحت ڈیجیٹل نومیڈز اور انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز 6 ماہ تک ملک میں رہ کر آن لائن کام کر سکیں گے۔ یہ ویزا خصوصی طور پر ان افراد کے لیے ہے جو یورپین اکنامک ایریا سے باہر کے ممالک سے ہیں۔ یہ ویزا غیر ملکیوں کو نہ صرف آئس لینڈ میں قیام بلکہ شینگن زون کے دیگر ممالک میں 90 دن تک آزادانہ سفر کی سہولت بھی دیتا ہے۔ اس کے تحت مقامی ملازمت یا مستقل رہائش حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اہل امیدوار اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں مگر انہیں آئس لینڈ کا نیشنل آئی ڈی نمبر جاری نہیں کیا جائے گا۔ درخواست گزاروں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کسی غیر ملکی کمپنی کے لیے ریموٹ کام کر رہا ہے۔ اس کی آمدنی کم از کم 10 لاکھ آئس لینڈک کرون فی ماہ ہے جو 23 لاکھ روپے بنتی ہے۔ درخواست فیس 12,200 کرون یعنی 28,000 روپے ہے۔ کینیڈا نے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کینیڈا پروگرام میں نوجوانوں کو نئی سہولت دے دی ہے۔ انہیں 1 سے 2 سال کے لیے لیبر مارکیٹ امپیکٹ سٹیٹمنٹ سے مستثنی ورک پرمٹ دیے جائیں گے۔ یہ عام ورک پرمٹ کے مقابلے میں جلد اور آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہ موقع ان ممالک کے نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جن کے ساتھ کینیڈا کے نوجوانوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 30 یا 35 سال ہے اور کچھ کو 1 سے زیادہ مرتبہ شرکت کی اجازت بھی مل سکتی ہے۔ درخواست دینے والوں کے پاس کم از کم $2,500 واپسی کا ٹکٹ، مکمل مدت کے درست پاسپورٹ اور نجی ہیلتھ انشورنس ہونا ضروری ہے۔ پروگرام میں ورکنگ ہالیڈے، ینگ پروفیشنلز اور انٹرنیشنل کوآپ انٹرنشپ کی 3 کیٹیگریز شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی شرائط مختلف ہیں۔ درخواست دینے کے بعد امیدوار کا نام پول میں شامل کیا جاتا ہے اور منتخب ہونے پر 10 دن میں قبولیت اور 20 دن میں مکمل درخواست جمع کرانی ہوتی ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ ہفتے کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آج کی اپڈیٹس آپ کو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔